بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان آفس کے ساتھ میں ہوں عبید یوسف خان. کس نے کتنے پیسے لیے, کہاں سے لیے اور کن ممالک نے فنڈنگ کی, ان ساروں کا پتہ ہے مجھے, لیکن میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ بات کسی ایک جلسے میں کی. ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح رہیں گے, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات اس دفعہ کن نکات کے اوپر ہوں گے, کیا ہمیں اپنی امپورٹنس کا پتہ اب لگ جائے گا یا نہیں. اس سارے موضوعات پہ بات ہوگی آج سینئر تجزیہ کار کے ساتھ جناب حسن نثار صاحب. السلام علیکم حسن نثار صاحب. جی وعلیکم السلام. حسن نثار صاحب, اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کو دوبارہ کھولنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اس وقت کن کن ممالک نے جو اپوزیشن کی پارٹیز کو فنڈ دیے ہیں, تو میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائے. کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے صورتحال کو آپ؟ دیکھیں, ہم لوگ بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں, ڈرامٹائز کر دیتے ہیں, چیزوں کو سکینڈلائز کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے اس سارے سکینڈل میں, وہ مجھے ٹرم ہی سمجھ نہیں آ رہی. فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے بھائی؟ جو ایکسپیٹس ہیں, میرے ان لاز ہیں سارے امریکہ میں 26 سال سے, وہ اگر الحمدللہ میں مثال دے رہا ہوں صرف, وہ فورن فنڈنگ ہو گئی. اف دے اپنے یہاں کسی ریلیٹو کو یا کسی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, فلانا, یہی کہاں فورن فنڈنگ. پاکستانی اس کی فنڈنگ ہے بیسیکلی, جس کو یہ سکینڈلائز کر رہے ہیں فورن فنڈنگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس لیے بالکل بے معنی بیہودہ ہے کہ اس میں کوئی ماڑی موٹی بدنامی تو پولیٹیشنز کی ہو سکتی ہے, جس کی اس ملک میں اوقات اور حیثیت کوئی نہیں. اب نواز شریف جتنا بدنام ہے یا جتنے یہ لوگ ان کے بارے میں ہیں, تو ان لوگوں کو تو غائب ہو جانا چاہیے, چھپ جانا چاہیے, زیر زمین چلے جانا چاہیے. لیکن پاکستان میں فرق نہیں پڑتا. ادروائز اس کی سزا کیا ہے, باٹم لائن کیا ہے؟ یہ فورن فنڈنگ کا اگر وہ ہو بھی جائے زیادہ, وہ جو پیسہ ہے, یہ میں نے لائر سے سنا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, ناٹ اے لائر. اب پتا کر لو کہ وہ جو پیسہ ہے وہ ضبط ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی جی. اچھا سر, یہ عجیب, ہم لوگوں نے بہت زیادہ, میڈیا نے بھی, ہمارا پرنٹ میڈیا, ہمارا الیکٹرانک میڈیا, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس طرح کے مسائل پہ اتنے قیمتی وقت, انرجی اور آورز جو ہیں وہ برباد کر دیتے ہیں. کس بات پہ کر رہے ہیں بھائی؟ اب پھر اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پتہ لگ جائے گا کون سی قیامت آ جائے گی بھائی, کون سی زمین پھٹ جائے گی. کوئی پارٹی تو تحلیل نہیں ہو جائے گی, جیسے تحلیل کرو گے وہ تو کسی اور نام سے بنا لیں گے. سو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. ہم نان ایشوز کے پیچھے بھائی میرے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک سر, بےمانی بات ہے, ٹھیک اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک سر, آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ ایشوز نہیں ہے اس وقت, جو اگر پی ٹی آئی کے خلاف یہ لوگ ہے نہیں, چونکہ اس میں سے نکلتا کچھ نہیں نا میرے بھائی. اگر نہ ثابت ہو پھر بھی کچھ نہیں, ثابت ہو جائے پھر بھی کچھ نہیں. تو مطلب کیا کیس ہے یہ؟ ایک دوسرے کو سکینڈلائز کر رہا ہے گھٹیا لوگ, بجائے اس کے کہ بھائی اپنے گریبانوں میں جھانکو, اپنے کیسز کو فیس کرو, اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کے جواب جاؤ جا کے عدالت میں ثابت کرو. یعنی خام خواہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ وہ بنا رہے ہیں, اس کو کوئی شرم حیا کرنی چاہیے. کوئی ہندوؤں کا, اچھا ان کا بھی یہ کہنا غلط ہے کہ جو مودی کا یار ہے. او بھائی اپنی اپنی اپروچ ہے, پھر تو میں بھی مودی کا یار ہوں. میں ہندوستان کے ساتھ نارملائزیشن کا حامی ہوں بہت بڑا. ٹھیک, سافٹ قسم کے بارڈرز ہوں, آئیں جائیں, تجارت کریں, ہنسی خوشی رہیں, صدیاں ساتھ گزاری ہیں. اب کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور یہ انیشیٹو عمران کا بہت اچھا تھا. ٹھیک, وہ عجیب بات ہے, مودی کو سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ ڈیموکریسی بھی دنیا کی ایک گھٹیا سا ہی کام ہے. کہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ دے دیتا ہے, کہیں یہ مودی دے دیتا ہے. دنیا کی دو بڑی ڈیموکریسیز ہیں, ایک سپر پاور ہے, دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. آبادی کے, رقبے کے ہر اعتبار سے اتنا بڑا ملک ہے. تو کیا تحفے دیے انہوں نے؟ صبح میں تو خود حامی ہوں, تو پھر مجھے بھی کوئی کہہ دے مودی کا یار ہے. میں گیا بھی ہوں 2-3 دفعہ انڈیا, تو اس بات کو لے کے بیٹھ جائیں. آئی ہیو لاٹ آف فالوورز, فرینڈز ان انڈیا. میں ان کے خطوں کے, سوالوں کے, میسیجز کے جواب دیتا ہوں. ٹھیک, ادھر بو اٹھا کے کہہ دینا پہلے وہ جمائمہ کو ایجنٹ بنا دیا تھا فلانا. یہ بے شرم ڈھیٹ لوگ ہیں, ان کو الزام لگانا بھی نہیں آتا. ٹھیک
سر اس وقت پی ڈی ایم میرے خیال میں اپنا آخری کارڈز پلے کر رہی ہیں یہ فارن فنڈنگ کے اس کے حوالے سے. سینٹ الیکشن بھی بڑا قریب پہنچا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کے اس عمل کو اور اس کے بعد سینٹ انتخابات میں ان کے کارکردگی کو لے کے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, عوام کنفیوز ہیں اس وقت, پی ڈی ایم خود بھی اندر سے ٹوٹ رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بھائی میرے پہلی بات یہ ہے نا کہ عوام جو ہیں یہ پیدائشی کنفیوز ہیں. اندازہ لگاؤ, پاکستان کے اتنے بڑے جاگیردار کا بیٹا وہ روٹی کپڑا مکان دے رہا ہے ان کو. ٹھیک, یہ تو خدائی کام ہے بھائی. مان لیا, آج تک لگے پھرنے. ٹھیک, ملا نہیں ملا. اچھا, یہ جو مریم نواز پورا ملک گروی رکھ کے کھربوں روپے کی, کھربوں ڈالرز کی جائیداد, 50,000 جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں. میرا یہاں کچھ نہیں تو میرا وہاں کچھ نہیں, وہ کیلبری فونٹ, یہ سارا کچھ پکڑا. وہ مجمع سرے عام کھڑے ہو کے مجمع میں کہتی ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, ان کے پیٹ میں روٹی, تن پہ کپڑا نہیں ہوتا. بڈھیٹوں کی طرح تالیاں بجاتے ہیں. اٹس اے کنفیوز نیشن. آپ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکو آپ. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایک کھرپتی ہے وہ بھائیوں بہنوں کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. وہ لوٹ کے کھا گئے ملک کو, پتہ بھی ہے, گواہیاں آ گئی ہیں, ان کے تضادات اور جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں. ایون دین کل کسی اور سے وابستہ کر لیں گے تو ان کا یہی حال ہے. کنفیوز نہیں. اب دوسری رہ گیا پی ڈی ایم. دیکھیں پی ڈی ایم ڈے 1 سے اس کی کوئی اوقات نہیں تھی, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, قطعاً نہیں تھی. اور یہ بات میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کے پروگرام میں نہیں کر رہا. پہلی بار ڈے 1 سے میرا سٹانس یہی ہے, اور میں اکیلا نہیں ہوں. اس ملک میں ہمارے بے شمار جو تبصرہ نگار ہیں ان دوستوں نے بھی یہی بات, بے شمار لوگوں کی بھاری اکثریت ڈے 1 سے کہہ رہی تھی کہ یہ پانی میں بدانی ہے, اس کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک, تو کیا پی ڈی ایم, دیکھیں نان ایشوز, خدا کے لیے میری آپ اب ایک بھائی کے طور پہ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آپ کو, کوشش کیا کریں بڑے سالڈ اور کانکریٹ ایشوز پہ بات ہو. یہ فارن فنڈنگ سارا ملک لگا ہوا ہے, میڈیا بھی لگا ہوا, سوچو تو صحیح بھائی یہ ہے کیا, یہ اس قابل ہے اس پہ ٹائم ضائع کریں. اسی طرح پی ڈی ایم, کئی پی ڈی ایم میں بنی, پاکستان کی تو پوری تاریخ پی ڈی ایمز, تو ان کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. اب کتنے بندے تھے, اب آپ دیکھ لو. ایک زمانے میں ہوتا تھا جب گراؤنڈ پہ کیمرہ تھا تو اس تو چیٹنگ ہو سکتی تھی. اب یہ جو ڈرون شرون ہے اس کے بعد تو ننگا ہو جاتا ہے آدمی کہ کیا اوقات ہیں ان کی. ٹھیک, اور یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, پاگل ہیں لوگ, کنفیوز ہیں, پر کتنے مجذوب تو نہیں ہیں. بھوک بھی لگتی ہے, بچے بھی پڑھانے ہیں, تو کتنی دیر تک کتنا آپ بے وقوف بنا سکتے ہو. سو ایون پی ڈی ایم نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک سر, میرا آپ سے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ اس وقت جو میں نے کنفیوز کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کہ میرے مطابق بھی جو ایشوز بار بار اٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی زیادہ ایشوز ہیں, لیکن آپ سے اس ٹاپک پہ آپ کا تبصرہ لینا بڑا امپورٹنٹ تھا تاکہ عام عوام کو اس واقعے اور اس ایشو کی سر. اب بات کرتے ہیں جو اس وقت جو بائیڈن نے وہاں پہ صدر کے طور پہ چارج سنبھال لیا ہے اور آتی ہی کچھ ایشوز پہ انہوں نے کام بھی سٹارٹ کیا. اس کے مخالف اگر ہم جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی ٹرمپ کی اس کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو بائیڈن تھوڑا سا فلیکسیبل ہوگا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے میں. ہمیں اب اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو پچھلے ادوار میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں, تو اس پہ آپ ذرا اپنا تبصرہ دیں, کیونکہ اس وقت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یو ایس اور پاکستان کی ریلیشن کو لے کے. دیکھیں یہ بہت طویل تاریخ ہے. پاکستان کی کریشن کے فوراً بعد ہی پاکستانی چمٹ گئے تھے زبردستی, بالکل امریکنز کو. سودا کیا بیچ رہے تھے کہ جی کمیونزم کے ہم خلاف کریں گے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. بالکل, اچھا کمیونزم نے ہمارا کیا بگاڑنا تھا, لیکن دس از واٹ دے ٹرائی ٹو سیل ٹو امریکنز. ٹھیک ہے, اچھا اس فلکچویٹ ہوتا رہا, نیچے ہوتا رہا, اوپر ہوتا رہا, جیسے ہمارے یہاں بجلی نہیں اوپر نیچے ہوتی. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں پیکس اینڈ ویلیز. بالکل, کبھی پہاڑ کی چوٹی آ گئی, کبھی نیچے وادی آ گئی, تعلقات اسی طرح. اچھا اب رہ گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ہمیں پوری قوت سے, پوری طاقت سے
पूरी यकसुई से पाकिस्तान को तबाना करना चाहिए। तगड़े और खुद कफील के साथ हर बंदा अच्छा ताल्लुक रखना चाहता है, चाहे उसे पसंद ना भी कर रहा हो। मारे भिखारी भूखे नंगे मकरूज के साथ सगा भाई भी कन्नी काट जाता है, ये जिंदगी की रियलिटी है। नो डाउट। ठीक है ना जी? बिल्कुल। अच्छा, अमेरिकन अगर सुपर पावर का स्टेटस है, मैं आई रिस्पेक्ट दैट कंट्री अ लॉट। मैं आम जैसे हमारे पाकिस्तान में अमेरिकन के बारे में जो फीलिंग है मेरी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत बार पाकिस्तान को बहुत, और हमारे तो बुजुर्गों की रगों में उनकी रोटी है। बिल्कुल। ये पाक अमेरिका और एक हैंडशेक का छपा, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, स्कूल गोइंग था, एक कफ के ऊपर वो दो हाथ मिलाते दिखाते थे, एक कफ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग और एक पे पाकिस्तानी की तस्वीर होती थी, बशीर सारबान, गंदुम उनकी खाई हुई है। फिर वो उसको बुरा भला कह रहे हो भाई, उसने अपने इंटरेस्ट देखने। मुल्कों के दरमियान मेरे भाई, मुल्कों नहीं, आप गौर से देखो अपनी सोसाइटी में भाइयों के दरमियान क्यों कारोबार में स्प्लिट हो जाता है। अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। ये कोई शीरीं फरहाद, कोई सस्सी पुन्नू, कोई हीर रांझा का रोमांस नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, कंपनीज एक दूसरे के साथ मीटिंग्स भी करते हैं, बैठते भी हैं, चाय कॉफी भी पीते हैं, लेकिन अपने अपने मुफादात होते हैं। मुल्कों के दरमियान ये जो है ना, हमारे यहां आज भी ये रिवाज चल रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लोगों को एजुकेट नहीं करते। लोगों देखें, अब चाइना के बारे में बोले जा रहे हैं, अब कब से मैं सुनता हूं, मैं घुरता हूं, ये शहद से मीठी है, क्या झूठ का पलंदा है, पहाड़ों से ऊंची है, ये समुद्रों से गहरी है, वो जब तक है तब तक है, ये जरूरतों का खेल है। अगर आपकी ये लोकेशन ना होती तो फिर बिल्कुल, अगर आप उसका राइवल बनने की पोजीशन में होते, फिर इंडिया के साथ उनको क्या तकलीफ है। जितनी आबादी पाकिस्तान में लगभग इतना ही तो मुसलमान वहां भी बसता है। सो मुल्कों के साथ ताल्लुक जो है, ये इसकी बुनियाद को रोमांस और शहद और फौलाद से मजबूत है और पहाड़ों से ऊंची, ये घटिया जुमले हैं, या डिप्लोमेसी कह लो, चलो हमें घटिया सी। असल बात है कि आप खुद कहां खड़े हो। हमारा देखो, ये मुल्क घरों से बढ़ के नहीं होते। कभी आप गौर करना है, पूरे मुल्क और एक घर, वो एक घर का दफा, वहां गार्ड्स हैं, प्रॉपर हैं, उस घर की इकोनॉमी ठीक है, अफराद खाना जिम्मेदार हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दस्तयाब है। घर मुल्क बुनियादी तौर पे एक एलैबोरेटेड फॉर्म होता है घर की। घर में भी वजारत खारजा होती है, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात, रिश्तेदारों के साथ आपके जो सोशल लेवल पे जो ताल्लुकात होते हैं, वो क्या है, उसको वजारत खारजा समझो आप। ठीक। मैं जब अपना बेलीपुर वाले अपने फार्म हाउस पे हम लोग जब रहते थे, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें यहां आना पड़ा, तो हमारे पास ढेरों गार्ड्स होते थे, क्योंकि वो इलाका भी राम सा था। यहां उतनी जरूरत नहीं है, ठीक इकोनॉमी है कि नहीं है, फिर ही इज्जत होती है। अदरवाइज तो रिश्तेदार भाई, सगे भाइयों के दरमियान देखो रियलिटी है, रियलिटी है। मैं कुड़ता हूं इन बातों पे, चूंकि ये लोगों को एजुकेट करने की बजाय उनको मिसगाइड करते हैं। ठीक ठीक। दो सगे भाइयों में अगर बहुत ज्यादा फर्क और फासला आ जाए, उनके दरमियान रिश्ते नहीं होते भाई। ठीक ठीक। अच्छा हसन निसार साहब, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बात करें कि क्या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन के साथ चल पाएगी, लेकिन आपने बीच में एक बात बड़ी मज़ेदार कही है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे को ऐवे नहीं पाल रहा होता, सिर्फ इंटरेस्ट पे बात होती है। अगर वो आप में कुछ ऐसा देख रहा है तभी आपकी हेल्प करेगा। सवाल मेरा ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि अगले जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम किन नुकात पे आगे चल पाएंगे? हमें अपनी इंपॉर्टेंस का अब पता चल चुका है 20-25 साल वॉर ऑन टेरर से गुजर के? देखें भाई, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सेम, बॉटम लाइन वही है। नुकात, आप मुझसे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो, हजारों गुना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, ठीक, तो मेरे नुकात की क्या औकात है? और एक बात याद रखें, ताकतवर की दरखास्त भी हुक्म होती है। ये जिंदगी बहुत, देखो ये थ्रू आउट,
انسانی تاریخ ہے یہ اقتدار، ایک ملک کا اقتدار، ایک ملک سپر پاور ہے، وہ ہر قیمت پہ اپنا وہ سٹیٹس ہے برقرار رکھنا چاہے گا. آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے. مغلوں نے باپ بھی اندر کر دیے، سگے بھائی مروا دیے، سارے بھتیجے مروا دیے. یہی کام آٹومنز نے کیا جو 600 سال سے زیادہ وہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی. تو ہسٹری کیا ہے ان کی؟ سگے بیٹے مروائے. تو یہ کیلس گیم ہے بہت. یہ دنیا کے نقشے پہ اگر آپ باعزت سروائیو کرنا چاہ رہے ہو، وہ پیکج اور ہے. اس ملک میں کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ہے، بے روزگار گنا نہیں جا رہا، آلودگی اپنی انتہا پہ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی. سرکاری ہاسپٹل میں ہاسپٹل جیسے ہاسپٹل کے میجورٹی آف دا ڈاکٹرز وہ وہاں نہیں جاتے، وہاں صرف حاضری لگانے جاتے ہیں اور وہ بھی ہفتے کی کٹھی لگا دیتے ہیں. وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں. کرپشن اتنی ہے کہ پن کا نہیں ہلتا. آپ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دیتے ہو اور اس کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. بالکل. اپنے کسی بزرگ کی یا عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہو، نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. وہ کرنے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کسی بدکار آدمی کا آپ کو اس کی تھیلی گرم کرنا پڑتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جو اقتصادی اور اخلاقی دونوں طور پہ، اب ریسنٹلی لائل پور کا ایک واقعہ فیصل آباد کا، میں صرف حوالہ دوں گا، بات نہیں کروں گا چونکہ مجھے کہہ آنی شروع ہو جائے گی. ایک یتیم لاوارث بچی، کم سن بچی، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ آج کے اخباروں میں بھی ہے، کل کے بھی تھا. جو دیکھو اخلاقی طور پہ آپ مالی طور پہ اقتصادی طور پہ ہی بینک کرپٹ نہیں، آپ اخلاقی طور پہ بھی مکمل طور پہ بینک کرپٹ ہیں. تھرو آؤٹ آپ اپنے پالیٹیشنز کا رویہ دیکھیں. ایک گرے سے کلاس اگر تھی تو ان کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے بعد بھٹو کو کہا قائد عوام، یہ وہ قائد عوام نے کیا تھا؟ جے رحیم کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے؟ بالکل بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. بتاؤں تو آپ کو سینسر کرنا پڑے گا. جے رحیم کے ساتھ جو اس کے گھر کے اندر سلوک ہوا، یہ سلمان تھے قصور کے، پورا نام مجھے یاد نہیں، ان کی بیٹیاں اٹھا کے تھانے میں. یہ تھرو آؤٹ آپ کا پالیٹیشین ہے کون سوائے ایک ادارے کے؟ یاد رکھنا آپ ابھی ریسنٹلی ٹاپ 10 کنٹریز میں آرم فورسز آف پاکستان. بالکل. باقی کیا ہے؟ انہوں نے 60 سال کے پٹواری اور نائب تحصیلدار بھرتی کیے. یہ جو اب انقلابی اور نظریاتی بنتا ہے، بیڑا غرق اخلاق پاختہ کر دیا اس آدمی نے. میں 73 سے جرنلزم میں ہوں. میں نے بھائی میرے کبھی لفافہ جرنلسٹ کا یہ ٹرم ہی نہیں تھی. اس وقت کبھی سنا ہی نہیں تھا ہم نے کہ قبضہ گروپ. یہ سب ان کی پیداواریں ہیں. یہ جو ہیون فیلڈ میں بیٹھے ہیں نظریاتی ہیں. اور کمال کی بات دیکھو، وہ آج بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بری طرح بے نقاب ہو جانے کے باوجود دے ہیو اے فیوچر. یہی اسی اور لوگوں کی مینٹالٹی دیکھو آپ کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. ڈوب مرنا چاہیے. سر اس پہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اس جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات کریں، ایک چھوٹا سا ایک اور کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی بیچ میں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پی 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 کے لیڈرشپ کو انویٹیشن آئی تھی. تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آگے آئندہ فیوچر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہ والی ٹرمینل آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس جیسے سپر پاور پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کو سمجھ کے اس طریقے سے کھیلنا چاہتا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے پاکستانی پالیٹکس کا؟ اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا کنٹروورسی؟ لوگوں نے اس کو بڑا نیگیٹو آگے لے لیا. نہیں بھائی بالکل اس طرح نہیں ہوتا. نہ ان کو پتا ہے وہاں لابنگ ہوتی ہے. تعلقات دیکھیں، تعلق ذاتی تعلق جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں میٹر کرتا ہے. آپ کا جہاں آپ دیکھیں یہاں وہاں لابیسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ افراد سے لے کے سیاسی سے لے کے کاروباری اداروں سے لے کے وہ سارا وہ ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. وہ آپ کے ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں. اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک.
ہاں وہی ہے، مطلب یہ اسمارٹ لوگ ہیں، اتنی دیر سے اقتدار میں ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کا ڈیفینیٹلی ایک فار بیٹر ایک امیج تھا. تو یہ تو کوئی میں یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر آپ اس ساری سچویشن کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، آبویسلی آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، میڈل ایسٹ کی سچویشن کو بھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اس سے پہلے جب اوباما ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ ان کی نیوکلیر پروگرام کے اوپر. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ گئی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. اب دوبارہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن دوبارہ آ رہی ہے کیونکہ وہ پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ. یہ ایران، پاکستان اور امریکہ، یہ ٹرائنگل جو بن رہا ہے، اگر ٹرائنگل کے طور پہ ان کی پالیٹکس چل سکتی ہے آگے؟ یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ مجھے تو کم از کم نہیں ان کو پریڈکٹ کرنا چاہیے، بیکاز یہ جو گلوبل کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کے مطابق رویے بدلتے ہیں. ٹھیک. اور رویوں میں کی تبدیلی میں اختیار طاقتور کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک، کمزور کے پاس نہیں. ابھی جو آپ پہن کے بیٹھے ہوگے اسٹوڈیو میں یا جو میں پہن کے بیٹھا ہوں، ابھی جون جولائی میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل. میرے کمرے میں کنورٹر وہ چل رہا ہے، وہ اے سی وہ بطور چل رہا ہے وہ ہیٹر کے اس وقت. جون جولائی میں میں یہ حرکت کروں گا؟ نہیں. گلوبل کنڈیشنز بھی بہت ریپڈلی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بہت ہی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے اب. اور ایک ایمرجنگ اور ایک طاقت ہے اس وقت فیلڈ میں جو پہلے نہیں تھی. تو اس میں کسی کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، دیکھیں یہ سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، یہ وہ مطلب میں اس پہ زیادہ، یا پاکستان ہو، کیا پدی کا شورما، یہ فیصلہ کن والا کام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، اپنی اپنی کنوینئنس کے مطابق جب کریں گے، جب پتنگ ڈور مانگے گی وہ ڈور دے دیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے وہ ڈور کھینچ لیں گے. جس کو جب جو سوٹ کر رہا ہوگا وہ کرے گا اگر وہ طاقتور ہے. ٹھیک ٹھیک. قرآن پاک کی وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو غالب آنے والے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور مومن کی ایک ڈیفینیشن ہے. میں اگر ایک سٹیکر لگا لوں اپنے ماتھے پہ، میں مومن ہوں، اوقات میری، حرکتیں میری، کرتوت میرے وہی ہوں جو کہ ہیں. بالکل. مطلب آپ ایک گندے پانی کی بوتل پہ اگر آب حیات کا لیبل لگا دو گے، اس کا کیریکٹر تو نہیں بدل جائے گا. بالکل. سو اگر آپ لیڈ نہیں کر رہے، جب آپ میں جان تھی آپ نے لیڈ کیا ہے دنیا. بالکل. حضور کے وصال کے بعد مطلب دیکھتے ہی دیکھتے یو بیکیم اے سپر پاور. قدرت کسی کا نہ کوئی بندہ قدرت کا نہ سدا ہے نہ ستیلا ہے. قدرت نے کچھ معیار وضع کیے ہوں گے. یہ مولانا مودودی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کتاب، چاہے وہ آپ ضرور پڑھیں یا آپ کے جو لسنرز ہیں، ویورز ہیں، وہ بھی دیکھیں. بناؤ بگاڑ، چھوٹا سا ہے وہ مطلب 25-30 صفحوں کا ہوگا. ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک. حسن نثار صاحب، آپ کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور میں خود آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے اور پاکستانی پبلک آپ کو دیکھتی ہیں. اس طرح آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اپنے لسنر اور پاکستانی ویورز کو وہ بتائیں جو کہ حقیقت ہوگی. اس وقت پاکستان کی اندرونی جو حالات ہیں، جس طرح آپ نے پہلے کنفیوژن کے بارے میں بتایا کہ پاکستانی پبلک خود کنفیوز ہے، ان کو پتہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان دینے والا کون ہے، کوئی کیا کس سے کیا وعدے کر رہا ہے. اس وقت پاکستانی سیاست میں پی ایم ایل این کا رول کتنا باقی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، اگین میں آپ کے سوال میں یہ بات نہیں کر رہا، میں لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں. ٹھیک. یا پاکستان بچا لو یا یہ چند خاندان بچا لو، ختم ہوئی بات. میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. یہ بوسہ ہائے مرگ تھے ان دونوں پولیٹیکل. میں پاگل ہوں، 28-29 سال، اور میں نے کوئی گپ شپ، اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا کا وجود ہی نہیں تھا. جائیں خبریں کی فائلز اٹھا کے دیکھیں. میں کہتا تھا کہ یہ ایکسپلائٹیشن کے عوام دشمنی کا ایک زنانہ چہرہ ہے، ایک مردانہ چہرہ ہے. ایک قبائلی اور زرعی چہرہ ہے، دوسرا شہری چہرہ ہے. ایک بی بی ہے، ایک بابو ہے. ان کے درمیان صرف ایک فرق ہے اور وہ ہے جینڈر کا، مذکر مؤنث کا. اصل میں یہ سارے ایک ہیں.
تو میں 29 سال اگر ان کی نفرتیں اور وٹ ایور جو کچھ بھی تو ظاہرہ میرا ان کا کوئی ذاتی تو کوئی اناد کوئی دشمنی کوئی لینا دینا میرا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک. تو میرا یہ ایمان تھا اور آج بھی میں تو کہہ رہا ہوں یا پاکستان رکھ لو یا چند خاندان رکھ لو, اس سے آگے اب معاملہ بہت دور تک جانا نہیں ہے. ٹھیک. انتہا ہو گئی ہے. ٹھیک ٹھیک. حسن نثار صاحب آپ سے آخری سوال ہے میرا. جی. انڈین نژاد کمالا ہارس, اس کے بارے میں بہت سے کوشچنز ریز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا پاکستان کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں جو نیوز ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں, کیا سمجھتے ہیں ان کو آپ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. ٹھیک. یہ بہت ہی پیٹی سوچ ہے. ان معاشروں میں جو پروان چڑھتے ہیں ان کی سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں. ٹھیک. ہم جب عروج پہ پہنچے تھے تو ہم کون لوگ تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے آدمی, جیسے امیر المومنین کے بارے میں مسلمان جج نے فیصلہ دیا یہودی کے حق میں. ہاں وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہے امریکہ کو. ٹھیک. ہاں وہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے. ٹھیک ٹھیک. تھینک یو سو مچ حسن نثار صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب, سینئر تجزیہ کار. انہوں نے بات کی اس وقت ہمارے ساتھ جو ریسنٹ کرنٹ ایشوز کے اوپر انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے بات کی. یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کا آئندہ تعلق کس طرح رہے گا, کس طرح ہونا چاہیے, پاکستان کو اپنی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے. کہتا جب ہم یو ایس کسی سپر پاور کے, نہ صرف یو ایس, کسی بھی سپر پاور کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے تو کن نکات کے اوپر رکھیں گے, ساتھ ہی ساتھ جو ہم پی ڈی ایم والے ایشوز کو لے کے چل رہے ہیں یہ ایشو امپورٹنٹ ہے یا نہیں. حسن نثار صاحب کی زبانی یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. فورن فنڈنگ کیس انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے, پتہ لگ جائے گا کہ فورن فنڈنگ آپ کس کو کہتے ہیں, آپ ڈیفائن کریں تھوڑا سا ان کو, آپ ایکسپلین کریں. ڈفرینٹ کنٹروورسیز آ رہی ہیں, آپ کا ان سب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ لوگ, پبلک کیا رائے رکھتی ہیں, آپ نے ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.